اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کو 2009 میں شروع کیا گیا، جو اس وقت کے پروجیکٹ کے مطابق 330 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، اور آج 9 سال بعد یعنی 2018 میں یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اور توقع کے عین مطابق عالمی بینک نے بھی کشن گنگا ڈیم کی تعمیر پر پاکستان کی شکایات اور شواہد کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کی بھارت سے سفارتی محاذ پر ایک بڑی شکست ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا اس سے جڑے شخص پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں قید اس لاوے کو آزاد کرنا ہے جو کسی بھی وطن سے محبت کرنے والے کے دل میں دہکتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، پاکستان کا پانی روک کر پاکستان کو بنجر کرنا صرف بی جے پی کا منصوبہ نہیں، اس سے پہلی حکومتیں بھی اس پاکستان مخالف ایجنڈے پر متحد ہو کر کام کرتی آئی ہیں۔ مثلا سندھ طاس کے معاہدے کو ہی دیکھ لیجئے۔ اس معاہدے کے مطابق جن دریاؤں پر پاکستان کا حق تھا، ان پر 9 بڑے اور 30 چھوٹے ڈیم بنا کر بھارت پاکستان کا 65% سے زائد پانی روک چکا ہے، اور جن دریاؤں کا بھارت کو حق حاصل تھا، اس کا بھی 100% پانی بھارت ہی استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے راجستھان کے صحراؤں کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی جاری ہے، اور اس کے لیے پاکستان کا پانی روکا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں پاکستان کی سفارتی کمزوری کا رونا ضروری ہے، وہاں یو این کی طرح اس معاہدے میں ثالث بننے والے ورلڈ بینک کے کردار پر بھی نوحہ گری کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دریائے چناب، جہلم اور سندھ کے جس پانی پر پاکستان کا حق تھا، وہ حق لینے کے لیے 1960 سے اب تک تقریباً 113 اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کی طرح اس موقف پر بھی حق پر ہونے کے باوجود ورلڈ بینک کے سائے تلے نہ صرف پاکستان کے حقوق کی پامالی جاری ہے، بلکہ بھارت کی ہٹ دھرمی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ طاس میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق بارشوں اور سیلاب کا پانی بھی پاکستان کی جانب ایک طے شدہ مقدار میں چھوڑا جانا تھا، لیکن بھارت پچھلے 10 سال سے اس معاملے میں بھی نہایت جارحانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ ہر سال جمع شدہ اور بارشوں کا سارا پانی پاکستان کی جانب کھول دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہ الگ بحث، مگر اس سیلابی پانی سے زمین کی زرخیزی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور پیداواری صلاحیت میں بھی آئے سال کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستانی معیشت کا 60% اب بھی زراعت سے وابستہ ہے، اور زراعت کے لیے پانی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہمارے کھیتوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ 60% ٹیوب ویل سے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کسان نہری پانی سے 30% زیادہ خرچ کر رہا ہے، اور اسی لیے 1947 میں جو کسان 2 ایکڑ کاشت کرتا تھا وہ خوشحال تھا، اور آج 50 ایکڑ والا بھی پریشان ہے کیونکہ اس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور 1947 میں پاکستان میں 300 سے بھی کم ٹیوب ویل تھے، اور آج کے اعداد و شمار کے مطابق صرف صوبہ پنجاب میں 10 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا انرجی کا نقصان جو ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، دریا مڑ چکے ہیں، بھارت نے ہمارا پانی ڈائیورٹ کر لیا ہے، اور ہم اپنی زمین کے اندر سے ہی پانی نکال کر زمین پر ڈال رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بجلی، ہمارا سارا تیل 10 لاکھ ٹیوب ویل چلانے میں لگا ہوا ہے۔ اگر آج طے شدہ منصوبے کے مطابق ہمارا پانی ہماری زمینوں کی طرف آنا شروع کر دے تو ملک میں چند سالوں میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں اور نہری پانی کی کمی کی وجہ سے ٹیوب ویل کا زیادہ استعمال ہو چکا ہے، اور زیر زمین پانی کا لیول لو ہو رہا ہے، اور بھارت کی آبی جارحیت صرف یہیں پر نہیں رکتی۔ وہ ڈیمز جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی بھارت اربوں روپے انویسٹ کر رہا ہے۔ قوم پرستی کے نام پر وہ لوگوں کو ورگلا کر پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر روکے ہوئے ہے۔ دوستو، حالات جس طرف جا رہے ہیں، اگلے 10 سالوں کی قلت اور آنے والے سیلابوں سے زمین کی زرخیزی خطرناک ترین حد تک متاثر ہو سکتی ہے، جو پاکستانی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوستو، ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی دباؤ کو بڑھا کر ہمارے حلقہ اقتدار میں بھارت نوازی کو کم کیا جائے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ پاکستان بھارت سے کھلی دشمنی کرے، مگر کم از کم اپنے اصولی موقف پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے باز آ جائے۔ مسئلہ کشمیر اور پانی کے مسئلے پر عالمی برادری کے سامنے اپنے موقف کو پرزور انداز میں پیش کرے۔ اگر ورلڈ بینک اور یو این اس معاملے میں پیروی نہیں کرتا تو OIC کو اس کام کے لیے متحرک کریں، کیونکہ یہ قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔